پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری میں اہم پیش رفت۔ نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 4 گھنٹے طویل غیر معمولی اجلاس میں نجکاری کے حکومتی منصوبے کی توثیق کر دی۔ ایس ای سی پی قوانین کے تحت بورڈ سے منظوری لینا لازمی تھی۔ اجلاس میں ملازمین کے مستقبل سے متعلق تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، سلامتی کونسل میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 اراکین نے قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی۔ غزہ کی پٹی میں شہریوں کی حفاظت اور انسانی امداد کی فوری ضرورت پر بھی زور۔ قرارداد سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین نے پیش کی تھی، جس پر فوری ووٹنگ کی گئی۔ امریکہ نے قرارداد کیوں نہیں روکی؟ نتنیاہو نے اسرائیلی وفد کا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ پاکستان کا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے سیکیورٹی کونسل قرارداد کا خیر مقدم۔ اسرائیلی فوجیوں کا زیر علاج فلسطینی خواتین سے زیادتی کا انکشاف۔ اسرائیلی فوجی اشفا اسپتال میں گھس جاتے ہیں۔ عینی شہید خاتون جمیلہ الحسی الجزیرہ ٹی وی کو حوال بتا دیا۔ کہا اسرائیلی فوجی فلسطینی خواتین کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خواتین کو زیادتی کے بعد مار ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی ملبے سے لاشیں نکال کر ان پر کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ فلسطینی خاتون جمیلہ الحسی غزہ کی ایک عمارت میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اسرائیلی جنرل نے گھناؤنی جنسی استحصال کا اعتراف بھی کیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 32,333 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں 107 فلسطینی شہید، 175 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل۔ سرجانی ٹاؤن عبداللہ موڑ کے قریب ڈاکو نے شہری کو گولی مار دی۔ پولیس کے مطابق مقتول زہیب اپنے ماموں کے گھر افطار پر آیا ہوا تھا۔ واپسی پر ڈاکو نے نوجوان کو روکنے کی کوشش کی۔ ڈاکو نے ایک فائر کیا جو زہیب کے سینے پر لگا۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان سپرد خاک۔ قتل کا مقدمہ درج۔ گزشتہ روز ڈاکو نے ہوم کی دکان پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر عبدالرحمان کو گولی مار دی تھی۔ کراچی میں صرف 3 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 45 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ جہاں ایریاز میں کوئی ڈکیتی ہوگی یا کوئی اس قسم کا ناگہانی واقعہ ہوگا تو ایسے جو رسپانسیبل ہوگا اس کو فوراً ہم سسپینڈ ریورٹ بھی کریں گے۔ کراچی میں تھانے داروں کی شامت آ گئی۔ وارداتیں ہوں گی تو متعلقہ ایس ایچ او معطل ہوگا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا اعلان۔ کہا نگراں حکومت کے 8 ماہ میں لاقانونیت زیادہ رہی، مجھے ابھی وزارت سنبھالے صرف 12 دن ہوئے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز کنٹرول کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں۔ نئے آئی جی نے چارج سنبھال لیا، جلد اسٹریٹ کرائمز میں کمی نظر آئے گی۔ کراچی کے شہریوں کو امن دیں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پشاور میں ایس ایچ او نے اپنی عدالت لگا لی۔ مبینہ چور کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ حیات آباد میں گھر میں چوری کے دوران اہل خانہ نے چوروں کو کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو پکڑا تو ایس ایچ او اور اہلکاروں نے ایک چور کی خوب ٹھکائی لگائی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم پر سیکیورٹی گارڈ کے قتل کا بھی الزام ہے۔ فیصل آباد میں پولیس ڈور سے پتنگ باز تک پہنچ گئی۔ گردن پر ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم عابد نے واقعے کا اعتراف کر لیا۔ ڈور بیچنے والا بلال بھی گھیرے میں آ گیا۔ مراد خان نامی شخص پانڈا نام کی ڈور لا کر سپلائی کرتا ہے۔ پولیس نے بتایا پتنگ باز عابد احساس جرم کا شکار تھا۔ مقتول کے نام پر لوگوں کو روزے افطار کرا رہا تھا۔ عابد نے بینک کی سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کرا دی تھی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد میں دھاتی تار سے جاں بحق آصف کے گھر آمد۔
مریم نواز نے مرحوم آصف اشفاق کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی. آصف کی ماں صدمے سے نڈھال, رو رو کر برا حال. نواز شریف نے بھی سوگوار خاندان کو دلاسا دیا. کہا سب مل کر پتنگ بازی کا جرم روکیں, خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی. وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہا پتنگ بازی تفریح نہیں, خونی کھیل بن چکا. والدین بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی ذمہ داری نبھائیں. دھاتی تار بنانے, بیچنے, خریدنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی. پنجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے باوجود پتنگ باز نہ آئے. سمندری میں موٹر سائیکل سوار اعجاز گلے پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا. میاں والی میں بھی کمسن بچہ زخمی, مقدمہ درج. گورنر پنجاب سے اختلافات پر ایچسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن مستعفی. عملے کے نام خط میں لکھا گورنر ہاؤس کی جانبدارانہ اقدامات سے گورننس کا نظام تباہ ہو گیا. چند افراد کے لیے پالیسیز میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں. 1 اپریل کو اسکول چھوڑ رہا ہوں, داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا. گورنر پنجاب کا حکم نامہ ARY نیوز کو موصول. گورنر پنجاب نے یہاں چیمہ کے 2 بچوں کی 3 سال کی فیس اور جرمانے معاف کیے تھے. پرنسپل نے پالیسی کے تحت چھٹی کے دورانیے کی فیس کی ادائیگی کا حکم دیا تھا. ایچسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر ممبر سید بابر علی بھی مستعفی ہو گئے. گورنر پنجاب علی الرحمان کا رد عمل. کہا پرنسپل ایچسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور سال میں 100 چھٹیاں کرتے ہیں. آڈٹ شروع کیا گیا تو انکوائری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اپنایا. آہا چیمہ کے بچوں نے جو کلاسز نہیں لیں ان کی فیس معافی کی درخواست آئی تھی. ذرائع کے مطابق عطا اللہ تارڑ کا ایچسن کالج کے مستعفی پرنسپل سے رابطہ. مائیکل اے تھامسن سے استعفیٰ واپس لینے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے پر گفتگو کی. ایچسن میں طویل چھٹیوں پر جانے والے طلبہ کے لیے فیس معافی کی پالیسی نہیں, صرف سرکاری ملازمین کو رعایت سے تنقید بڑھے گی. بورڈ آف گورنرز اجلاس کے منٹس منظر عام پر. اجلاس میں اراکین نے جونیئر اور پیپ طلبہ کے لیے فیس استثناء کے حق میں متفقہ رائے دی تھی. گورنر نے بھی بورڈ اراکین کی تجویز سے اتفاق کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم. حالیہ اضافے کی فورینزک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ. ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے بین الوزارتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت. گیس کتنی مہنگی کرنی ہے, اوگرا نے سوئی ناردن کی گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیئرمین اوگرا کا کہنا ہے ضروری نہیں قیمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جتنا میڈیا پر آ رہا ہے. دیکھا جائے تو اوور آل گیس کی اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھی. شہباز شریف کے سوچ اس سے مختلف نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنی قربت خواجہ آصف صاحب کو ہے کیبنٹ میں اور ویسے بھی شہباز شریف صاحب سے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف بات کر جائے. رہنما نون لیگ میاں جاوید لطیف کہتے ہیں شہباز شریف کی مرضی کے بغیر خواجہ آصف بات نہیں کر سکتے. خواجہ آصف نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلا کر سوال جواب کی بات کی. خواجہ آصف کا کابینہ کے سینئر رکن ہے, ایسی بات شہباز شریف کی مرضی سے ہی کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ خواجہ آصف شہباز شریف کی مرضی کے بغیر گفتگو کر جائیں. سمجھتا ہوں نواز شریف نے خواجہ آصف کو ایسی بات کرنے کی ہدایت نہیں کی ہوگی. سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پھر ہوگی. گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا سائفر کیس ایک دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر ہی نہیں, سول نہیں کرمنل کیس ہے, مفروضوں پر نہیں جا سکتے. کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پروسیکیوشن پر ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کسی کو نہیں پتا سائفر کا متن کیا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ججز نے پورے سائفر کو اطمینان سے سمجھا ہے. یہ کیس پروسیکیوشن کا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. سارے کیس میں عدالت کی بھرپور معاونت کی امید ہے, دونوں باعزت بری ہوں گے. ضمانت کی درخواستوں پر بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے پروڈکشن آرڈر جاری. اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دونوں کو 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون کے مطابق تو بہت پہلے پروڈکشن آرڈر ہونے چاہیے تھے.
جب آرڈر ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ پیشی سے انکاری ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں کتنے لوگ ملٹری کورٹ سے بے قصور نکلے، کتنے بری ہو سکتے ہیں، کتنے نہیں۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو تفصیلات 28 مارچ تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ فوجی عدالتوں میں محفوظ فیصلوں کی سمری طلب۔ اٹارنی جنرل نے کہا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، فیصلے نہیں سنائے گئے۔ جسٹس امین الدین نے کہا جو بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کریں، باقی کی قانونی ٹرائل چلتی رہے گی، لڑائی چلتی رہے گی۔ کے پی حکومت کو اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ درخواست دینے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت بدھ تک ملتوی۔ انشاءاللہ تعالی اعظم سوادی کی اور اس دفعہ مراد سعید کی اور انشاءاللہ اس دفعہ خرم ذیشان کی اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی، ملک کو قانون کی حکمرانی سے جوڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے اعظم سواتی اور مراد سعید سینٹ الیکشن کی جنرل شفٹ کے لیے اہل قرار۔ پشاور ایپلیٹ ٹریبونل نے اپیل منظور کر لی۔ الیکشن ٹریبونل نے ایم کیو ایم کے نجیب ہارون کو بھی سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ بلوچستان کابینہ سینٹ انتخابات کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو فیصلے پر اعتماد میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بیشتر حکومتی اراکین کابینہ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ کابینہ میں عدم شمولیت پر اتحادی اراکین کی ناراضگی کا خدشہ۔ نون لیگ بلوچستان میں طے شدہ معاہدہ تسلیم کرنے سے انکاری اور کابینہ میں زیادہ نمائندگی کی خواہش مند ہے۔ بھارت کشمیریوں کا قاتل ہے، قوم کو اس کے ساتھ تجارت قبول نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک ہندوستان سے تجارت کے حق میں نہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں۔ وزیر خارجہ کے بھارت سے تجارت کے بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے بس میں ہو تو اسرائیل سے کاروباری تعلقات قائم کر لیں، خطے کے ممالک کے ساتھ تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط کیے جائیں، پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور وسائل کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس یرموک نے کھلے سمندر میں آتش زدگی کا شکار ایرانی کشتی کے 8 ماہی گیروں کو بچا لیا۔ پاک بحریہ کے جہاز نے ہنگامی کال کو بروقت مانیٹر کیا۔ پاک بحریہ کا انسانی ہمدردی کے تحت ریسکیو آپریشن سمندر میں انسانی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا خماس ہے۔ ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، مختلف اضلاع میں ہنگامی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 26 اضلاع میں 82 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے پشاور کے لیے 7 اپریل کو روانہ ہوگی، دوسری کوئٹہ سے راولپنڈی، تیسری کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے 8 اپریل، چوتھی عید اسپیشل ٹرین 9 اپریل کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ ریلوے انتظامیہ نے ریزرویشن کے اوقات کار میں 19 رمضان تک توسیع کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد کی کراچی آمد۔ اسٹیڈیم آنے سے قبل وفد نے شہر کے مختلف ہوٹلز کا دورہ کیا۔ ہیڈ آف ایونٹ راولپنڈی میں آئی سی سی وفد کو جوائن کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں سے ملاقات کا بھی امکان۔ آئی سی سی وفد لاہور میں بھی مختلف مقامات کا دورہ کرے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری میں شیڈول ہے۔ T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان۔ ریٹائرمنٹ واپس لینے والے اماد وسیم اور محمد عامر بھی شامل۔ کیمپ آج سے کاکول میں شروع ہوگا۔ پی سی بی کے مطابق فٹنس کیمپ پاکستان آرمی کے تعاون سے منعقد کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم 3 ماہ میں نیوزی لینڈ، آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی نیو یارک میں رونمائی، مختلف مقامات پر شائقین نے خوب تصاویر بنوائیں۔ ٹرافی ٹور میں
वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल और अमरीकी खिलाड़ी अली खान भी मौजूद हैं। आईसीसी ने वीडियो जारी कर दी। टूर्नामेंट 1 जून से वेस्ट इंडीज और अमरीका में शुरू होगा। ग़ज़ाई अजनास की दरामद के खिलाफ बरतानवी किसानों का लंदन में ट्रैक्टर मार्च, पार्लियामेंट का घेराव कर लिया, अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा, जोब, ज़ियारत, चमन और पशीन में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। स्वात, चित्राल, मालाकंड, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। और लाहौर में उतरी रंगों की बहार, कुंपले फूलों में तब्दील होने लगी। हर सू धनक के रंग बिखर गए। बल खाती टहनियों और क्यारियों पर नीले, पीले, सुर्ख और जामुनी रंग के फूल शहर की खूबसूरती को दुबाला कर रहे हैं। जाज़िब नज़र फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने वालों को मसहूर किए दिए।